معزز ناظرین، بنیادی طور پر سیال خاندان پنجاب کا ایک جاگیردار زمیندار جٹ قبیلہ ہے، لیکن اس سے تعلق رکھنے والے افراد اب سندھ اور بلوچستان میں بھی آباد ہیں۔ جھنگ، چنیوٹ، ملتان اور سرائیکی علاقوں میں آباد سیال قبیلہ اپنے نام کے ساتھ سردار، ماہر اور نواب لکھتے ہیں، جبکہ سیالکوٹ، گجرات، دوآبہ اور ماجھے پنجاب کے علاقوں میں آباد سیال قبیلے اپنے نام کے ساتھ جٹ یا چودھری کا لاحقہ استعمال کرتے ہیں۔ پنجاب میں اس قبیلہ کی زیادہ تعداد جھنگ کے علاوہ گجرات، سیالکوٹ، نارووال، سرگودا، خوشاب، منڈی بہاؤالدین، پھالیا، ضلع سہیوال اور فیصل آباد کے علاقوں میں آباد ہیں۔ سیال جٹ جہاں بھی آباد ہیں ان کا ابتدائی مرکز جھنگ ہی تھا اور قدیم وقت میں سیال جھنگ اور ملتان جیسی عظیم ریاستوں کے حکمران ہوا کرتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سیال جو ایک پموار جٹ رائے شنکر کی اولاد تھے، جو الہ آباد اور فتح پور کے درمیانی علاقے دارا نگر کا رہنے والا تھا۔ ایک کہانی یہ بھی ہے کہ پمواروں کی ایک شاخ دارا نگر سے نقل مکانی کر کے جون پور چلی گئی، جہاں شنکر پیدا ہوا۔ گورنر پنجاب اے ڈی میکلیگن کے مطابق شنکر کے ہاں 3 بیٹے ہوئے، جن کے نام گھیو، ٹیو اور سیو رکھے گئے۔ انہی سے جھنگ کے سیالوں، شاہپور خوشاب کے ٹیوانوں اور پنڈی گیب کے گھیبوں کی نسل چلی۔ یہ شواہد بھی ملتے ہیں کہ قریباً یہ وہی دور تھا جب متعدد جٹ خاندانوں نے موجودہ ہندوستان سے پنجاب کو نقل مکانی کی۔ ادھر اسی زمانہ میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی دینی تعلیمات اور اخلاق حسنہ کی بدولت یہاں اسلام خوب پھیل رہا تھا۔ قرینِ قیاس ہے کہ سیو، جسے سیال بھی کہا جاتا تھا، سفر کے دوران اجودھن، جو موجودہ پاک پتن ہے، وہاں جا پہنچا اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو گیا۔ 1265 میں بابا فرید الدین کے وصال تک یہ انہی کے پاس مقیم رہا۔ ان کے ساتھ راجپوت کی ایک شاخ ڈوگرا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ مشہور ہے کہ بابا فرید الدین نے بشارت دی کہ اس کی اولاد دریائے چناب کے آس پاس کے علاقے، یعنی جس کا نیا نام جھنگ ہے، اس پر حکمرانی کرے گی۔ جھنگ کا پہلا شہر اس قبیلہ کے سردار رائے سیال سیو نے 1288 میں اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ جلال بخاری کے کہنے پر آباد کیا۔ جھنگ کے پہلے حکمران بل خان سیال 1462 میں ہوئے۔ سیال قبائل نے جھنگ پر 360 سال حکومت کی اور آخری سیال حکمران کا نام احمد خان تھا، جنہوں نے 1812 سے 1822 تک 10 سال تک حکومت کی، جن کے بعد حکومت سکھوں کے ہاتھ آئی اور پھر ان سے انگریزوں کے قبضہ میں چلی گئی۔ سیالوں کے آگے بھی بہت سی گوتے ہیں۔ ان میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جس بھی قوم کے نام کے آخر میں آنا کا لفظ استعمال ہوگا وہ سیال ہی ہوگا، مثلاً مگیانہ، فتیانہ، پربانہ، دولتانہ، بھروانہ، ہندلانہ، سرگانہ وغیرہ۔ سیالوں کی رشتہ داریاں راوی کے کھرلوں کے ساتھ بھی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ماجھے اور دوآبہ کے جٹ قبائل کے ساتھ بھی ان کی رشتہ داریاں رہی ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ رائے درست نظر آتی ہے کہ سیال ٹیوانہ اور گھیبے رائے شنکر کے 3 بیٹے بالترتیب سیو، ٹیو اور گھیو کی اولاد ہیں۔ سیال اور ٹیوانہ بھی اسی تعلق کو کسی حد تک تسلیم کرتے ہیں۔ اسی بنا پر جٹ قبائل کے اس گروہ کا پموار ہونا خلاف امکان نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ گھیبا خاندان سیال اور ٹیوانہ کے بعد پنجاب آیا اور فتح جنگ پنڈی گھیب کے نیم پہاڑی علاقوں میں آباد ہوا۔ یہاں وہ آوانوں، گکھڑوں اور دیگر پڑوسی قبائل کے مقابل قائم رہے، حتیٰ کہ رنجیت سنگھ نے 1998 میں مطیع کر لیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی آمد کے بعد ماجھے جٹ بھی سیال جٹ سے کم نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کا فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ماضی میں بھی سیال اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ ہیر رانجھا کی کہانی میں ہیر کا تعلق، جن کے والد کا نام چودھری چوچک تھا، وہ بھی جٹ سیال ہی تھا، اور ساندل بار کی مشہور لوک داستان کی ہیروئن صاحباں کا تعلق بھی بانی سیال جٹ قبیلہ سے تھا۔ مزید انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔